خواہشوں سے خالی انسان جو اپنے وجود کو، اپنے روح کو خدا کی طرف لگا لیتا ہے، اس کی زندگی میں دعا کیسے رنگ بھرتی ہے اور کیا شکل اختیار کر جاتی ہے؟ دیکھو، دعا کو آپ غور نہیں کر رہے کہ یہ ہے کیا چیز. جی. جو چیز آپ، پہلی بات، جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کی افادیت کیا ہے. آپ وقتی ضرورتوں کو افادیت سمجھتے ہو، اور وقتی ضرورتیں جو ہیں وہ بعد میں جا کے دقت پیدا کرتی ہیں اور آپ کی پریشانی ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی افادیت کیا ہے. اگر آپ کو ایسی کسی چیز کی افادیت معلوم ہو کہ یہ چیز میرے لیے فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یہ چیز میرے لیے بہتر ہے دین اور عاقبت کے لیے، تو آپ اس کے لیے دعا کرو. یہ نہ کرو دعا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں کہ سفر پر یہ دعا منظور ہو جائے. وہ تھا وہ چور کام کے لیے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، دیکھو کہ جا کے کھولتا ہوں تالا، کھول گیا تو کامیابی ہوگی. دعا ایسی نہ ہو. اب آپ سمجھ رہے دعا کی بات. تو دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا اگر اللہ تعالیٰ کی منشا کے علاوہ مانگے، اس کی پسند کے علاوہ مانگے، تو یہ بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی. اس لیے ایسی چیز نہ مانگو اللہ تعالیٰ سے جو اس کے غضب کا باعث بنے. میں بار بار بتا رہا ہوں کہ دوزخ میں جانے والوں کا اگر انٹرویو کیا جائے، یہی فکر میں نے بتایا پہلے بھی، تو اکثر وہ لوگ وہ ہیں جو اپنی آرزویں پوری کر کے آئے ہیں. اور کچھ آدمی وہ کہتے ہیں دعا کے ذریعے پوری کی، کچھ ہمت کے ذریعے پوری کی. اور جو جنت میں جانے والے اکثر لوگ ایسے ملیں گے تو یہ ہماری خواہش پوری نہیں، بچ گئے ہم، اور اللہ نے مہربانی فرمائی کہ وہ خواہش پوری نہیں ہوئی. اور بے شمار نیکیاں بعد میں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ پوری نہ ہونے کے بعد نیکی بنتی ہے، اور بے شمار بدیاں آتی ہیں جو پوری ہو جانے پر معلوم ہوتی ہے کہ یہ بدی تھی. نیکی بدی کا پورا کانسیپٹ ہونا چاہیے، پھر آپ دعا کرو. ایک بات. اور دعا کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری استعداد سے زیادہ شاید میں نہ مانگ جاؤں. کہ بچہ اپنی ہمت سے زیادہ کوئی چیز کھانا مانگ جائے تو پریشانی ہو جائے گی. استعداد اپنی معلوم ہونی چاہیے، اپنی استعداد کے مطابق مانگو. دوسرے کا حق نہیں ہونا چاہیے وہ جو آپ اپنے لیے مانگ رہے ہو. تو اس لیے یہ بات بھی خیال رہے. دعا مانگنا، اصل میں انسان دعا اس وقت مانگتا ہے، آپ پھر دوبارہ غور کر لو نا، کہ دعا اس وقت مانگتا ہے جب اس کے خیال میں وہ چیز اسے ملنی چاہیے اور کوشش سے نہیں مل سکتی اور ملنے کا امکان ہے. تین جاتے ہیں دعا میں. پہلی بات کیا ہے؟ مجھے یہ چیز چاہیے. دوسری بات کیا ہے؟ ہو سکتا ہے مجھے مل جائے، ملنا ناممکن نہیں ہے. تیسری بات، یہ مجھے کوشش سے نہیں مل سکتی. یہ تین باتیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں پھر آپ دعا کے لیے تیاری کرتے ہو. جو چیز تو کوشش سے مل سکتی ہے وہ آپ اٹھا لیتے ہو. یہ تو آپ کی عادت ہے پرانی، ہم جانتے کہ جو چیز آپ کو دسترس میں ہے وہ آپ اٹھا ہی لیتے ہو. اس کی دعا نہیں کرتے کہ چلو دعا کرو انشاءاللہ مطلب میں پانی کا گلاس لاؤ، تو آپ کو نہیں اٹھاتے رہتے، روز ہی پیتے رہتے، ہر روز زندگی پوری کرتے رہتے ہو. اس میں دعا کی بات نہیں، بلکہ اور کافر بھی زندگی گزارتا رہتا ہے دعا کے بغیر. اس لیے یہ بات ہے کہ آپ وہ کام دعا سے نہیں کرتے جو آپ کی دسترس میں ہوں. اکثر ہی نہیں کرتے، وہاں دعا نہیں کرتے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ صبح جو ہے آج یہ واقعہ ہو جائے، کل سورج نکل جائے، دعا کرو. نکلتا ہی رہتا ہے روز، دعا نہیں کرتے آپ. اور یہ کام ہو سکتا ہے میرے لیے ہو جائے، اس کے ہونا ممکن ہو، ناممکن کے لیے آپ دعا نہیں کرتے. کوئی آدمی آپ کو شب پر یہ دعا نہیں کرے گا کہ یا اللہ کل میرے سینگ نکل ہے، اس میں میرے پر نکل ہے. کوئی دعا نہیں کرے گا کیونکہ یہ ممکن نہیں لگتی بات. تو آپ ممکنات کو دعا بناتے ہو اور اپنی ضرورت کے مطابق دعا بناتے ہو. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہو کہ وہ چیز آپ کی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ دعا کا سہارا لیتے ہو. کوشش والی چیز آپ حاصل کر لیتے ہو اور امکان ہوتا ہے تو آپ دعا کرتے ہو، اور وہ چیز جو ہے آپ جس طرح حاصل کرنا چاہتے ہو خیال کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اس طرح یہ دعا آپ کی دعا بنتی ہے. کہ دعا جو ہے آپ کی اس خواہش کے خدائی انداز میں پورا ہونے کا نام ہے جو آپ کی خواہش سے نہیں ہو سکتی، کوشش سے نہیں ہو سکتی، لیکن پورا ہونا ممکن ہوتا ہے.
मुमकिन हाँ। जनाब ये बिल्कुल वजह है कि जैसे आपने फरमाया इसकी डायनेमिक्स तकरीबन ये हैं, लेकिन एक सिचुएशन इस तरह की भी है, मैं नौजवानों के जरा हवाले से बात कर रहा हूँ, खुद भी इसमें से गुजरा हूँ, कि मसलन इम्तिहान है या बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात, और बीच में उठ कर नमाज भी पढ़ रहे हैं, अच्छा मन्नत भी मान ली है कि पास हो जाए, अब वो मेहनत भी कर रहे हैं और उम्मीद भी रख रहे हैं, दोनों चीजें साइड बाय साइड। ये दुआ में बता रहा हूँ जी कि वो जो इम्तिहान में पास होना मुमकिन है जी, सिर्फ कोशिश से वो मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश भी कर रहे हैं, कोशिश करते रहे, इंसान वो तो करता रहेगा जी। मेरे दुआ वाला कोशिश से नहीं करता, कोशिश करता रहता है, कोशिश तो वैसे ही उसकी मतलब रूटीन है। मैं दुआ का सहारा उस वक्त लेता है जब वो जानता है कि इसको यूं अमेंड कर लो कि सिर्फ कोशिश से वो मसला हल नहीं होता, बाकी वो कोशिश से हल नहीं होता, लेकिन वो मुमकिन है कैसा हल हो जाए, दुआ मांगता है। और दुआ के पूरा होने का कभी यकीन होता है, कभी यकीन नहीं होता, बस दुआ मांगता रहता है, दुआ हम बंद नहीं कर रहे। और मैं इसकी अमेंडमेंट ये चाहता हूँ कि दुआ अल्लाह ताला से उन बातों के लिए न किया करो जो काफर को बगैर ही ईमान के मिल जाती हैं। कम अज कम उन बातों के लिए हम इतना मतलब थोड़ा गरीब हाल हो गए हैं कि हमें हकूक के लिए भी दुआ का सहारा चाहिए, जायज जरूरियात के लिए दुआ का सहारा चाहिए कि या रब्बुल आलमीन हमें खाना मिलता रहे, ये तो आपके हकूक थे, ये आपके जरूरियात थी, जो चीजें काफर ने जिन से हासिल कर ली हैं वो आप दुआ का सहारा लेते हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाती है, कमजोरी है, ना ये तदबीर जो है कहीं वाक़ होगी हुआ, इसलिए आप दुआ का सहारा लेते हो। तो दुआ बुजुर्गों ने जो बताई है वो दुआ मांगना जरूरी है। सबसे अच्छी दुआ यही है कि मुझे अपनी रजा पर राजी रख, जो कुछ आप कर रहे हो आप करते जाओ, कोशिश करते जाओ, हासिल पर राजी रहने के लिए आप कोशिश करो। वो आदमी बड़ा ही परेशान बदकिस्मत हो जाएगा जो कोशिश मुसलसल कर रहा है और हासिल पर मुसलसल नाराज है। तो ऐसा आदमी जो है वो कभी कोई दुआ उसको सहारा नहीं देती है। तो दुआ ये होनी चाहिए कि मुझे मेरे हासिल पर राजी करना सिखा। हासिल आपका अपना आप है, अपने हासिल से नाराज न हुआ करो, चाहे वो थोड़ा सा गामी हो, लेकिन हमारा है, अपना काम है तो उसकी खुद इज्जत करो, अपनी खुशी है खुद इज्जत करो, अपनी औलाद है आप खुद इज्जत करो, चाहे बागी थोड़ी सी हो, अपनी है ना, मतलब यह कि अपनी चीज की कदर करो, और ये आपकी अपनी प्रोडक्शन है। इसलिए दुआ, बाकी दुआ का मैं इसलिए कहता हूँ कि लिमिटेड दुआ की जरूरत को नहीं कि आप खुद ही किसी की दुआ का नतीजा हो। साल की दुआएं बुजुर्गों की चलते चलते, क्या जिस तरह आप नहीं कहते हो कि बेटा पैदा हो गया, ये बेटा पैदा होना चाहिए, दुआ करो कि बेटा ही पैदा होगा, अच्छा दुआ करो बेटा ही पैदा होगा, दुआ का बेटा होगा, जब बेटा होगा तो फिर आप ये क्या कहते हो कि आप भी किसी की दुआ का जरिया होंगे ना, कि आप पैदा हो गए, बेटे पैदा हो गए, बेटी पैदा हो गई, ये दुआ होगी, बड़ी खुद दुआ कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि जब एक आदमी पैदा होता है तो उसके लिए लिख दिया जाता है आगाज वक्त मुकर्रर, अंजाम वक्त मुकर्रर, मेन ट्रेंड्स मौजूद, और जितना भी उसकी दरमियान वाले लोगों की बात और है, इसको कौन सा मतलब इर्तिका मिलना है, कौन सा ज़हन मिलना है, कौन सी चीज से इसने नवाजा जाना है, पैगंबर ने पैगंबर बनना है, पैगंबर किसी अमल का नाम नहीं है, वरना पैगंबर के बताए हुए अमाल तो लोग करते ही रहते हैं, पैगंबर जो किसी अमल से नहीं बनता, पैगंबर के अमाल होते हैं लेकिन अमाल का नतीजा पैगंबर नहीं है। क्या ऐसा कोई इल्म आज तक नहीं बताया किसी ने कि कौन सा अमल है जिससे इंसान पैगंबर बन जाए ना, ये अल्लाह ताला का अपना अमल है। इसी तरह जो है अल्लाह ताला के बाकी जो दिए हुए इंसानों को साथ मरातब जो है वो भी ऐसे हैं, बुनियादी बातें तय हो चुकी हैं, बाकी सफर है छोटा मोटा साइज का, इसकी दुआ किया करो कि अल्लाह दुआ करते हैं हमें कुछ साथी अच्छे मिल जाए, ये हमेशा बुजुर्गों ने दुआ की, जिंदगी के सफर में अच्छे साथी मिल जाए, अच्छे वाकयात हो जाए और थोड़ा सा आसानी हो जाए, जरूरत से जरा ज्यादा हासिल हो जाए, अच्छी बात है, कुछ वाकयात बेहतर हो जाए कि ऐसी जिंदगी दो कि हम जिंदगी पर राजी रहें, और फिर जब जिंदगी खत्म हो तब भी हम राजी होके जाएं, कोई झगड़ा ना करना पड़े अल्लाह ताला से कि आपने क्या किया, वक्त से पहले आप कमाल करते जा रहे हो, ये हमारी बारी पहले जाती है, तो ऐसा ना करना पड़े झगड़ा, उसके साथ झगड़ा नहीं बनना, तो रजा पर चलना, तो दुआ से बंद नहीं है करो, दुआ जो है ना ऐसी ना हो कि बाकी ना दुआ हो,
اور یہ بھی دعا کرو کہ کافروں کو فوراً طور پر مار دے اللہ میاں، تو یہ آپ مانگتے آ رہے ہیں دعا، اس طرح کوئی کافر ملتے ہیں، کافر نہیں ملتے۔ آپ اس طرح دعا کیا کرو۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے نماز ساری جو آپ کی دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راہ دکھا جن پر تیرے نام ہوا، ان کا راہ نہ دکھا جو تیرے غضب میں آ گئے، میرے ماں باپ کی رحم ہو، میری اولادوں پر رحم ہو، ساری عبادت صالحین کی خیر ہو، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھاؤ، آپ کی آل کے مہربانی ہو، درود ہو آل ابراہیم پر، سارا واقعہ دعا ہی دعا ہے، خیر ہی خیر ہے ساری۔ باقی یہ دعا کا ایک مقام ایسا ہوتا ہے وہ جہاں ایک انہونی ہو جاتی ہے، وہ عام طور پر بیان نہیں ہوتا کیونکہ انہونی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے صاحبان دعا ہوتے ہیں کہ اس کی دعا سے زمانے بدل جاتے ہیں، انشاءاللہ زمانے کا خیر، وہ اس کو ایسا بنایا جاتا ہے، زمانے کی دعا کے لیے دعا کرنے والا مرتب کیا جاتا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کرتا ہے، ایک خاص قیمتی پتھر دعا کرنے والا، وہ دعائیں کرتا رہتا ہے، زمانے کی خیر ہو جائے، اجتماع کی خیر ہو جائے، قافلے کی خیر ہو جائے، وہ اللہ کی دعا ہے۔ ان لوگوں کی اپنی دعا کوئی نہیں ہوتی، تو جو جمی خلائق کے لیے دعا کرتے ہیں وہ اپنی دعا نہیں کرتے، اپنی آرزو پوری کرنے والا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ساری، گھر خیریت کا ہو، سفر خیریت کا ہو، جہاں خیر ہو آگے خیریت ہو، اور دعا کیا چاہیے۔ یہ جو بات ہوتی ہے کہ جیسے گھر میں کوئی بزرگ ہو تو لوگ کہتے ہیں ان سے دعا کرائیں، اور ٹھیک ہے، اچھا ہوتا ہے، اب بزرگ سے دعا کراتے ہو تو بزرگ کی آشنائی ہو جاتی ہے، ورنہ تو گستاخ ہو جائے بچے۔ اور دعا کرانی ہے، وہ کہہ رہے ہیں دعا کرو، آپ لوگ کا بابا جی ہو آپ دعا کیا کرو، کہتا ہو تمہارا اما جی ہے زندہ، کہتا ہے، کہتا ہم تیری دعا نہیں کر سکتے، دعا کہاں دعا کرے گی، وہ جو ماں کو بدلے پہ غصے سے بول کے آئی ہے نا، تو لڑکی ماں کے پاس جائے گی، امی حضور آپ معافی بولو، معافی بولو نہیں معافی کرو، تو پھر وہ ایک ادب سیکھ جاتا ہے۔ اس لیے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ گھر میں بزرگ ہو تو اس سے دعا کرا لینی چاہیے تاکہ بزرگ کا مقام آپ پر آشنا رہے۔ بزرگ کی دعا قبول بھی ہوتی ہے، بتائیں دعا قبول ہوگی خود بخود ہی، دعا تو آپ کا دعا کی طرف انکلائن ہونا ہی دعا ہے، مانگنا تو ہے کوئی آپ نے، وہاں کوئی حساب کا فارمولہ نکالا آپ نے کہ یا اللہ مطلب یہ دے، اللہ کی طرف جو رجوع کرنے کا نام دعا ہے، کیا یا اللہ دے، کہاں ہے اللہ جو دینے والا ہے، کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہو آپ میں مطلب میرا مخلص ہوتے جا رہے ہو، میرا اور قریب ہوتے جا رہے ہو، پھر منہ بتاتے جا رہے ہو، پھر تلائی میں پھر رونا شروع کر دیتے، تو اللہ مطلب میں نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی، کہاں اپنے کمرے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کمرے میں آئے تھے، وہ ساتھ والے کمرے میں کیا تھا، کہتے ہیں وہ ساتھ والے کمرے والے وہ وہاں نہیں چل نہیں جاتے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے پڑوسی رہتے ہیں، تو یہ ہمارے کمرے میں اللہ میں آتا جاتا ہے، ہم دعا کر رہے تھے گڑ گڑا کے دعا، بہت ہی دعا دیجیے، اللہ بہت قریب تھے ہمارے، اور پھر جب آپ چاہو اللہ دور ہو جائے، یہ آپ کی مرضیاں ہیں۔ اب یہ آپ کا جو خلوص ہے نا کہ اللہ کو قریب تر دیکھنا، یہ اصل میں تم ہی قریب ہوتے جا رہے ہو، دراصل اللہ کا شعبہ آپ کے اپنے پاس ہے، ہم خود ہی بیٹھے بیٹھے سینٹ بن جاتے ہیں، خود ہی بیٹھے بیٹھے سنر ہو جاتے ہیں، خود ہی بیٹھے بیٹھے باغی ہو جاتے ہیں، اور خود ہی اپنے آپ کے بدلے میں کیا سمجھ لیتے ہیں، خود ہی کیا سمجھ لیتے ہیں۔ یاد ہو نا دعا کی پرچی کا نام ہو، آج ہم ریزرو کرائے ہیں دعا، کل دیکھا جائے گا دعا کا جواب آنے والا ہے، میری دعا کا جواب آ گیا ہے تو آپ کا جواب پرسوں آئے گا، وہ کوئی بتانے والا ہے نا، خود ہی دعا مانگنی ہے، خود ہی منظور ہو جانی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کی تمام دعائیں منظور ہوں گی، کہہ نہیں سکا، نہ کہا جا سکتا ہے اللہ ہے، بادشاہ ہے، سلطان السلاطین ہے، مرضی مان لے کافروں کی مان لے، نہ مانے تو پیغمبر کی نہ مانے، بے شمار ایسے واقعات اللہ نہیں مانی، بات پیغمبروں کی نہیں مانی، کسی کی بھی نہیں مانی، جی اللہ ہے، ماننے پہ آ جاتے جس کی مرضی جائے بات مانی۔ یہ تم کیا کہتے ہو، کہ ہم کہتے ہیں ایسا واقع ہو جائے، چلو ایسا واقع ہو جائے، تو بچے نے اگر وہاں کا واقعہ ہوا اور پیاس کا واقعہ ہوگا، چلو اس کے لیے پانی کی نہریں جاری کر، وہی اللہ کیا کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا تھا، آپ زمزم کا واقعہ ہے، کیا واقعہ ہے، چلو یہ واقعہ ہے نا، اور وہی اللہ دریا کے کنارے حضور پاک کے نواسے کو مدد میں شہید کرتے ہوئے واقعہ دیکھتے ہیں، اللہ کی شانیں ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، بولتے تھے وہی اللہ ہے، وہی اللہ، اس لیے یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ اللہ، بس اللہ آپ کے رجوع کی طرف ہے، آپ رجوع کیا کرو، مانگا کرو۔ میں نے کہا کہ دعا کا فارمولہ یہی ہے کہ تنہائی میں دعا مانگو، رجوع کے ساتھ دعا مانگو، اور آنسو کے ساتھ دعا مانگو، اور نگاہ اٹھا کے دعا مانگو، نگاہ جھکا کے دعا مانگو، اور دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ دعا مانگو، اور دعا وہ چیز مانگو
کہ جس میں آپ کا اپنا افادیت ہو، اپنی بہتری ہو، دین دنیا کی بہبود ہو۔ بہتر چیز ہے کہ مادیت نہ مانگو، وہ چیزیں نہ مانگو کہ یہ کسی کو غلام بنانے کے لیے دعا نہ مانگو کہ کچھ شخص آپ کے غلام ہو جائے، ان کی آزادی بھی رہنے دو۔ دعا یہ مانگو کہ آپ کو زندگی کا سفر جو ہے یہ کامیاب رہے۔ سفر کامیاب ہوتا ہے منزل پر، راستہ آسان ہونا ضروری نہیں۔ اب یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے نا، یہ سمجھ لیا جائے کہ کامیابی کی دعا منظور ہو جائے تو پھر ضروری نہیں کہ سفر آسان ہو جائے، ہاں منزل ضرور مل جاتی۔ سفر میں کہیں مشکل آ جائے تو گھبرایا نہ کرو۔ دعا اسی لیے کی جاتی ہے کہ راستہ آسان راستے مشکل نہ نہیں، راستے کی دعا جو کی جاتی ہے راستہ آسان، آسان راستے کی اگر آپ دعا کرو تو نہ آشنا راستہ آسان ہوتا ہے۔ آسان راستہ یہی ہے، آپ پھل کھاؤ، آم بازار سے خریدو، کھاتے جاؤ، اس کے بارے میں مت سوچو درخت کہاں ہے، مارکیٹ کہاں ہے، کس میں کیا ہے۔ بس جیسے میں نے بتایا کہ اتنا حساب رکھو جتنا ضروری ہو، لوگوں کے حقوق ادا کیا کرو، اپنی زندگی گزارا کرو، ضلع کام کیا کرو، اور آپ کا سفر ہوتا جائے گا۔ اس میں کوئی بریک قسم کی فقیری کی بات نہیں ہے، نہ اس میں بہت ہی کوئی انٹلیکٹ کی بات ہے۔ آسان ہو گیا سفر۔ جتنا انسان، میں کہنا نہیں چاہتا، جتنا انسان ذہنی طور پر کمزور ہوتا جائے گا سفر آسان ہوتا جائے گا۔ آسان سفر اسی کا ہے جس کا شعور کام ہو۔ باشعور کا سفر آسان نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ باشعور ہمیشہ ہی گہرائی میں جائے گا۔ ایک تو ہے جہاز میں آپ بیٹھے سمندر کے اندر، جہاز ٹکٹ لیا، جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز پانی کے لہروں پر دوڑتا چلا جا رہا ہے، 7 دن کے بعد آپ کا منزل مقصود آ گیا۔ کہتے کیسا سفر آپ اچھا رہا، کیسے گزارا؟ کہتے وقت گزر گیا ٹھیک ہے۔ اور جو غوطہ لگانے والا ہے اس کا سفر مشکل ہی ہوگا، کہیں غوطہ، کہیں سیپ، کہیں باطن، کہیں موتی، کہیں یہ کہیں وہ، اس بیچارے کی کہانی اور ہے۔ آسان سفر کرنا ہے تو پھر سادہ سا سفر ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی دقت کی بات نہیں ہے۔ خرچ کیا، کچھ آمدن کی، کچھ جمع کیا، کچھ رات کو جلدی سو گیا، صبح جلدی اٹھے، علم بہتر ہو گیا، اور بچوں کے پرورش کی، ماں باپ کا ادب کیا، سفر کٹ گیا، آسان ہو گیا۔ لیکن سفر کو آسان کرنے کی دعا کوئی دعا نہیں ہے۔ سفر کو انٹرسٹنگ بنانے کی دعا ہے، اس کو اندر ماہیت سے آشنا ہونا، اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھنا۔ اللہ والوں کا کوئی سفر کبھی آسان نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لو، کسی ایک کا نام لے لو، سفر کی آسان کی دعا نہیں کی، زندگی منزلوں کی دعا کی ہے۔